اویس ربانی صاحب جو سوال کر رہے تھے ان کا اطمینان نہیں ہوا، ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ حضرت کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں تھی. تو اس لیے یہ ان کا جو نظریہ ہے انہیں مبارک ہو، یہاں پہ مسلط نہیں ہو سکتا. باقی جو وجود ہے یعنی جو نظریہ ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی مسلمان منکر نہیں ہے، ان کی شان تقریم کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن اس وقت امام موجود ہیں یا نہیں ہے یہ ان کا نظریہ ہمارا نہیں ہے. لہٰذا جب بھی امام غائب پہ بات ہوتی ہے تو ان کے نظریے پہ بات ہوتی ہے، یہ امام مہدی کی ذات پہ بات نہیں ہوتی. کوئی یہ نہ سمجھے معاذ اللہ تعالیٰ. اس وجہ سے یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اور صرف حرفوں کا ہیر پھیر ہے، جسٹ چینجنگ دی ورڈ. اہل سنت کے نظریے میں وہ پیدا ہوں گے، امام حسن کی اولاد مبارک سے ہوں گے. ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے حدیث کو کہ من مات بغیر امام فمات میتۃ جاہلیۃ، کہ جو امام کے بغیر مر گیا جاہلیت کی موت مرا. تو تم بتاؤ بھائی. پھر کہتے ہیں جی نماز تو بات ختم. ہم بھی یہی کہتے ہیں قیامت تک انتخاب سے امام بنے گا، امت پر واجب ہے. جس طرح کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے السوائق المحرقہ کے اندر فرماتے ہیں اے لمائدہ، تم پوچھتے ہو اس وقت امام کہاں ہے، تو اللہ رسول بھی نظر نہیں آ رہے، تو امام نظر آئے تو پھر کیا ہے. حالانکہ یہ قیاس ہے، قیاس سے تو مسائل بھی مشکل سے حل ہوتے ہیں، عقیدہ کیسے ثابت ہوتا ہے. اس کے لیے سری ناس لائے نا، قطعی ثبوت کسی دلالت کوئی روایت لائے نا. آپ ہمیں پوچھتے ہیں بھائی یہ کوئی شرط نہیں کہ امام نظر آئے. بار بار الدین کے شہزادے عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، الدین کے شہزادے عمر، لا واللہ ما ذالک فینا، خدا کی قسم ہمیں ایسا کوئی نہیں ہے. من قال ذالک فهو کاذب، جو یہ کہے ہم پہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اہل بیت کے گھرانے کے فرد نے اس چیز کی گواہی دے دی ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اویس ربانی صاحب ایک شیعہ عالم دین سے سوال کر رہے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ان کے نظریے کے مطابق سوال کر رہے ہیں. ذرا سماعت کریں. غیبت میں رہ کے نظام چلا سکتا ہے، ہم اس سے رابطہ رکھ سکتے ہیں اور وہ حجت ہو سکتا ہے، تو پھر امام کی ضرورت ہی نہیں تھی. نبوت اگر پردہ فرما لیتی تب بھی تو وہ غائب ہی ہوتی، حاضر نہ ہوتی اور فلسفہ امامت کو سنبھال لیتی نا. وہ امام تو خود بھی نبی ہے، یعنی حضور محمد مصطفیٰ امام بھی تو ہے نا، تو وہ پردے میں ہے. تو امام مہدی کی کیا ضرورت ہے، ان کے غیبت والے امام کی کیا ضرورت ہے کہ حضور خود بھی غیبت میں ہے اور وہ سب کچھ کر لیتے. ٹھیک شامل قبلہ. تو بات وہیں کی وہیں ہے کہ امامت اگر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تو آج امام کیوں ہے، امام آپ کا ہمارے درمیان کیوں نہیں موجود، ہمارے سامنے کیوں نہیں موجود. امت کو اگر 100% ایئرز ملتے ہیں تو صرف 10% یا 20% ایرا میں امام ہے، 80% ٹائم پیریڈ میں امام ہے ہی نہیں. تو بڑا مسئلہ نہیں ہے. نہیں، کس نے کہا نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ مجھے کہہ رہے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ کو نظر آ رہے ہیں. تمام مسلمان یہ کہتے ہیں اگر امام نہ ہو تو آپ کی. اچھا، امام مہدی پہ جب گفتگو ہوتی ہے نا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو امام مہدی کی ذات ہے یا ان کا احترام ہے تو کسی بھی مسلمان کو اس میں شک نہیں ہے. جس کو شک ہو وہ مومن نہیں ہے. تو امام غائب پر جو بات ہوتی ہے وہ ان کے نظریے پہ ہوتی ہے، شیعہ حضرات کے نظریے پہ بات ہوتی ہے، امام مہدی کی ذات پہ نہیں ہوتی. یہ یاد رکھ لیں، چونکہ وہ یہ عقیدہ ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، جس طرح یہ مولوی صاحب شیعہ عالم کر رہے ہیں کہ دلیل کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں جی دیکھو تم ہم سے کہتے ہو کہ بھئی امام کہاں ہے اس وقت، تو تم بتاؤ امام کہاں ہے. اور وہ انگلی اٹھائیں ان کے اوپر جن کے پاس اس کا جواب ہے. ہونا تو الٹا چاہیے تھا، ہمیں پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ جو متفق علیہ موقف ہے اس کے تحت آپ کا امام کون ہے، آپ بتائیں. آپ ہم سے کہتے ہیں آپ نظر امامت کیوں رکھتے ہیں، آپ یہ بتائیں. شامل. تو یہ جواب نہیں ہے، یہ اس کا جواب نہیں ہے. جب یہ کہتے ہیں جی تم بتاؤ کدھر ہے تو ہم جا پوچھتے ہیں کدھر ہے بھائی، تو وہ کہتے ہیں غائب ہے. بھائی اس وقت امام غائب ہے، تو پھر ہم پوچھتے ہیں اب اس دلیل کیا ہے، تو دلیل کوئی نہیں ہے. اب دلیل سب کیا دے رہے ہیں. اویس ربانی صاحب مطمئن نہیں ہوئے اور بڑے باریکی سے وہ سن رہے تھے. بار بار پھر وہ چونکہ چنانچہ کر کے کیا سرائیاں کر کے حضرت صاحب نے وقت گزار دیا. آگے سے کیا کہتے ہیں جناب کہ اللہ تعالیٰ نظر آ رہا ہے اور رسول اللہ نظر آ رہے ہیں، سب مانتے ہیں کہ اللہ بھی ہے رسول بھی ہے. تو یہ جواب ہے. بات نظر آنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا وجود واضح ہو، نہ کہ مبہم ہو اور نہ کہ غیبت میں ہو. اس کائنات میں سب سے زیادہ واضح وجود امام زمانہ کا ہے. اللہ کی بات نہیں کر رہے. کیسے؟ ٹھیک ہے نا، کیسے کیا یہ سب دیکھیں. میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، پھر آپ کہیں گے اللہ کو وہ بنا. اس کائنات میں سب سے واضح ظہور اللہ کا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اگر تو ہم بنا لیں نا، اصول بنا لیں، ہم کہیں ٹھیک ہے جی امام کو نظر آنا چاہیے تو رسول کو بھی نظر آنا چاہیے، پھر ہم رسول کو مانیں گے. آپ کہتے ہیں نہیں جی رسول نظر آئے نظر نہ آئے، رسول ہے تو رسول ہے ساری زندگی. نہیں، کس نے کہا نظر آنا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا، وہ تو پھر آپ کے خدا نظر آنا چاہیے. نہیں تو میری امام اور خدا برابر ہے. نہیں، آپ کی میری عقل تو برابر ہے نا. بھئی اللہ رسول کی ذات میں تو کسی کو شک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بات ہو رہی ہے کہ حضرت امام مہدی اس وقت ہیں یا نہیں، غائب ہیں یا ابھی پیدا نہیں ہوئے. اہل سنت کے نظریے میں وہ پیدا ہوں گے، امام حسن کی اولاد مبارک سے ہوں گے. ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت اب وہ زور یہ دے رہے تھے کہ بھئی تم بتاؤ، چونکہ تم مانتے ہو اس حدیث کو کہ من مات بغیر امام فمات میتۃ جاہلیۃ، کہ جو امام کے بغیر مر گیا جاہلیت کی موت مرا. تو تم بتاؤ بھائی. پھر کہتے ہیں جی نماز روزہ قبول نہیں ہے اس کا، حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے پاس یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بھئی اگر امام امت اختیار نہیں کرے گی تو نماز روزہ ان کا ہو ہی گئی نہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. نماز روزہ اپنی جگہ فرض ادا ہو رہا ہے. ہاں اس وجہ سے امت ضرور گنہگار ہے کہ امت کوشش نہیں کر رہی کہ امام اس وقت ایسا ہونا چاہیے.
امام کیسے ہوگا؟ جس طرح خلفائے راشدین کی امامت تھی، یعنی مہاجرین و انصار نے اختیار کیا. حضرت صدیق اکبر سے لے کر علی المرتضیٰ تک یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کو بھی ظاہری خلافت مہاجرین و انصار کے ذریعے سے ملی، اور علی المرتضیٰ شورا میں شریک ہوئے. شریک ہو کے بتا دیا مولا علی شیر خدا نے کہ بھائی اس امت میں قیامت تک امام شورا اور انتخاب سے ہوگا. اور صدیق اکبر کی بیعت کی، حضرت عمر کی بیعت کی، حضرت عثمان کی بیعت کی علی المرتضیٰ نے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. امام علی توسی پڑھ لیں، خود علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابو بکر کی بھی بیعت کی، عمر کی بھی کی، عثمان کی بھی کی. یہ تو خود تسلیم کرتے ہیں، روضہ کافی کے اندر اضطراری طور پر یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے بیعت کی ہے. تو بات ختم، بیعت بھی مان لی، جنگ بھی نہیں کی، علیحدگی بھی نہیں کی، اور شورا میں بھی شریک ہوئے، اور چوتھے نمبر پر بھی مہاجرین انصار کے انتخاب سے خلیفہ بنے. تو بات ختم. ہم بھی یہی کہتے ہیں قیامت تک انتخاب سے امام بنے گا، امت پر واجب ہے. جس طرح کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے الصواعق المحرقہ کے اندر فرماتے ہیں اعلم ایضا ان صحابہ اجمعوا علی ان نصب الامام بعد انقراض زمن النبوۃ واجب بل جعلوه اہم الواجبات. یعنی صحابہ اس پر متفق تھے کہ رسول اللہ کے بعد امام مقرر کرنا، نصب امامت، یہ واجب ہے امت پر، بہت بڑا واجب ہے. تو آج بھی امت پہ واجب ہے، لیکن امت دنیا کے اندر لاگ کے، عیاشی فحاشی کے اندر لاگ کے امت جب اللہ رسول کی غلامی سے نکلی، آل و صحاب کی غلامی سے نکلی، تو کفار کی غلامی کے اندر آ گئی. اب یہ چاہتے ہیں کہ امام ہو، لیکن امت متحد نہیں ہو رہی، امام مقرر نہیں کیا جا رہا. اسی وجہ سے ساری ذلت مسلمانوں کو دیکھنی پڑ رہی ہے، الگ الگ کر کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. تو لہٰذا امام اس امت میں امت اختیار کرے گی، اگر نہیں کرے گی تو گنہگار ہوگی اس واجب کی ترک کی وجہ سے، اور گنہگار ہے. ہم بھی روتے ہیں اس چیز پر، ہم بھی افسوس کرتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، ہمارے بس کے اندر نہیں ہے. تو لہٰذا ایک غیر مرئی جو چیز ہے، نظر ہی نہیں آ رہی، اس کا کیسے ہم مکلف کر سکتے ہیں امت کو. دیکھیں اسی طرح کی حدیث مبارکہ ہے، سید عالم نے فرمایا کہ جس نے شراب پی فإن ساکرا لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، جس نے شراب پی 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہیں. فإن مات فیہا میتۃ جاہلیۃ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ جس نے شراب پی اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہیں، اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. اب یہ جو کہا گیا جاہلیت کی موت مرا، پتہ چلا کہ یہ اختیار کے اندر ہے، شراب ترک کرنا اختیار کے اندر ہے، تو اس لیے مکلف کیا گیا. اور اسی طرح کہا بخاری شریف کے اندر ہے من فارق الجماعت شبرا فمات، جو جماعت سے تھوڑا بھی دور ہوا اور مر گیا الا مات میتۃ جاہلیۃ، تو وہ جاہلیت کی موت مرا. اب جماعت اختیار کرنا بھی اختیار کے اندر ہے. اب جو یہ اس چیز سے استدلال کر رہے ہیں کہ جو بھئی امام کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی، کہتے ہیں اس سے مراد امام مہدی اس وقت غائب موجود ہے. تو یہ اس وقت امام مہدی کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ تمہاری انفرادی دلائل ہے نا، ہم پر کیسے مسلط کر سکتے ہو؟ قرآن سے کوئی دلیل لے کے آؤ نا، کوئی قرآن سے دلیل لاؤ کہ بھئی اس امت کے اندر امام غائبی ہوگا یا غائبی امام ہو سکتا ہے. بار بار زور دے رہے تھے بھی تم پوچھتے ہو اس وقت امام کہاں ہے، تو اللہ رسول بھی نظر نہیں آ رہے، تو امام نظر آئے تو پھر کیا ہے؟ حالانکہ یہ قیاس ہے، قیاس سے تو مسائل بھی مشکل سے حل ہوتے ہیں. عقیدہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ قیاس سے عقیدہ کیسے ثابت ہوتی ہے؟ تو قیاس کر رہے ہیں آپ. اس کے لیے سری نص لائے نا، قطعی ثبوت قطعی دلالت کوئی روایت لائے نا. آپ ہمیں پوچھتے ہیں بھئی یہ کوئی شرط نہیں کہ امام نظر آئے، بار بار سب کہہ رہے تھے یہ شرط نہیں ہے امام نظر آئے، تو ہم کہتے ہیں پھر دکھائیں نا کہ امام غائب ہو سکتا ہے. آپ دکھا دیں، قرآن سے دکھا لیں، کوئی ہمارے ہاں کو معتبر کسی روایت سے دکھا دیں. یعنی حدیث کے اندر آگے الفاظ ہوتے ہیں نا وَلَوْ كَانَ غَائِبًا، کسی بھی معتبر روایت کے اندر ایسے الفاظ لائیں، قرآن کی کوئی آیت دکھا دیں. تو جب آپ کے پاس اس وقت امام غائب ہے، موجود ہے کہ دلیل کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو آپ کے انفرادی دلائل ہیں، وہ ہم پر مسلط نہیں ہو سکتے. اس لیے ایک مخالف سے جب بات کی جاتی ہے تو مسلمات کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، انفرادیات کی بنیاد پہ نہیں. اپنے دلائل جو انفرادی ان کی بنیاد پہ نہیں، یا قیاس پہ نہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہا تو ہے، رسول نظر نہیں آ رہا تو ہے. یہ تو اجماعی مسئلہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صاحب پڑھتے ہیں. اور یہاں میں فرد اہل بیت، خود آل نبی اولاد علی، امام زین العابدین کے شہزادے عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، زین العابدین کے شہزادے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ چلا اہل بیت کے گھرانے کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی کہ آپ نے بچوں کے نام رکھتے تھے. امام زین العابدین نے بیٹے کا نام عمر رکھا، وہ بڑے ہوئے وقت کے امام تھے. ان کا یہ فرمان امام دار قطنی نے فضائل الصحابہ کے اندر نقل کیا ہے. ان سے فضیل بن مرزوق نے پوچھا قلت لعمر ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب افیکم امام تفترض طاعته تعرفون ذلك له ومن لم يعرف ذلك له فمات میتۃ جاہلیۃ، کہ آپ کے اندر کوئی اہل بیت میں ایسا امام ہے جس کی امامت فرض ہو، جس کی امامت کو جاننا امت پر فرض ہو، اگر نہ جانے اور مر جائے تو جاہلیت کی موت مرا. فقال عمر بن علی
تو امام زین العابدین کے شہزادے عمر نے کہا لا واللہ ما ذالک فینا، خدا کی قسم ہم میں ایسا کوئی نہیں ہے، من قال ذالک فهو کاذب، جو یہ کہے ہم پہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کے گھرانے کے فرد نے اس چیز کی گواہی دے دی ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے امام مات بغیر امام مات میتتن جہلیتن، اس سے مراد وہ امام نہیں جو اہل تشیع کے عقیدے میں اس وقت غائب ہیں، وہ امام نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ امت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل ہم نے خلفائے راشدین کی امامت کا انتخاب، ان کی خلافت کا انتخاب دے دیا۔ اور یہاں یہ حضرت صاحب کہتے ہیں کبھی سیدہ زہرا کا کون امام تھا، ہم کہتے ہیں جو علی المرتضیٰ کے امام تھے۔ آپ امامت کے قائل نہیں ہیں اور خلافت پہ چلے گئے، جناب سیدہ کا امام کون تھا؟ ام المومنین کا تو آپ نے کہا 6 مہینے بعد بیعت کر لی، جناب سیدہ نے تو نہیں کی، یہ تو آپ کی کتابوں میں ہے۔ آپ کہتے ہیں 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، ہم نہیں مانتے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، ہم تو کہتے ہیں دوسرے یا اس دن بیعت کر لی۔ مستحبوں کے اندر روایت موجود ہے کہ اس دن یا دوسرے دن بیعت کر لی، اور کہتے ہیں جناب امام کی ضرورت اس لیے ہے کہ شریعت رسول کی تشریح کرے گا، اور 250 سال تک وہ پیریڈ چاہیے تھا۔ اس کے بعد رسول خدا جو شریعت لے کے آئے، اس شریعت کا بیان، اس پر عمل کرنا، اس کی تطبیق کے لیے ایک امامت کا 250 سال کا پیریڈ چاہیے تھا، وہ وجود میں آیا۔ اس کے وجود میں آنے کے بعد ابھی جو اس کی کیا دلیل ہے صاحب؟ کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس۔ پھر کہتے ہیں شرعی تقوینی تربیت اور فیوز الہی کا وسیلہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے وجود میں آنے کے بعد ابھی جو امام موجود ہیں وہ واسطہ در فیض ہیں اور غیب سے امامت فرما رہے ہیں، اور یہ نہ فقط شرعی احکام اور حکومت اور ہماری شرعی زندگی بلکہ ہماری تکوینی زندگی بھی ان سے مربوط ہے۔ تمام فیوزات الہی کا ہم تک پہنچنا امام کے وجود سے مربوط ہے، اور یہ چاہیے تھا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ علی المرتضیٰ بھی وہ اللہ تعالیٰ کے جو فیوز ہیں ان کا وسیلہ بن سکتے ہیں، حسن حسین بھی بن سکتے ہیں، باقی ائمہ بن سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ آپ کی انفرادی دلائل ہیں، یہ ہم پہ مسلط نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے حضرت امام مہدی کا اس وقت وجود منوانا ہے غیبت کے اندر، تو اس کے لیے آپ کو صریح قطعی کوئی دلیل، کوئی آیت یا متواتر حدیث لانی چاہیے، کم از کم اہل سنت کی کتابوں سے کوئی خبر واحد صحیح صریح لانی چاہیے، یا ایسے الفاظ آپ کم از کم لے آئیں کہ بھئی جو ایسے امام کی بھی بیعت یا اس کی یعنی مانے بغیر مر جائے، کوئی چاہے غائب او کانا غائب وہ غائب ہی کیوں نہ ہو، ایسا بھی امام ہو جائے، تو پھر بھی آپ الفاظ لے آئیں تو کچھ گزارا شاید آپ کا چل جائے۔ ایسے بھی الفاظ آپ کے نہیں ہیں، پھر آپ کہیں جی شرط کوئی نہیں ہے کہ امام نظر آئے، تو اگر شرط نہیں ہے امام نظر آئے تو یہ غائب کا لفظ ہی دکھا دیں۔ تو لہٰذا اس پہ قیاس کرنا کہ اللہ نظر نہیں آ رہا، رسول نظر نہیں آ رہے، یہ قیاس ہے، قیاس سے عقائد ثابت نہیں ہوتے۔ لہٰذا اویس ربانی صاحب جو سوال کر رہے تھے ان کا اطمینان نہیں ہوا، ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ قبلہ تو بات وہیں کی وہیں ہے کہ امامت اگر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تو آج بات وہی کیوں ہے؟ امام آپ کا بات وہی کیوں ہے؟ پہلے مجھے یہ سمجھائیں۔ ہمارے درمیان قبلہ تو بات وہیں کی وہیں ہے کہ امامت اگر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تو آج بات وہی کیوں ہے؟ امام آپ کا بات وہی کیوں ہے؟ پہلے مجھے یہ سمجھائیں۔ ہمارے درمیان کیوں نہیں موجود، ہمارے سامنے کیوں نہیں موجود؟ امت کو اگر 100% ایئرز ملتے ہیں تو اس لیے کہ حضرت کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں تھی، تو اس لیے یہ ان کا جو نظریہ ہے انہیں مبارک ہو، یہ ہم پہ مسلط نہیں ہو سکتا۔ باقی جو وجود ہے یعنی جو نظریہ ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی مسلمان منکر نہیں ہے، ان کی شان تکریم کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن اس وقت امام موجود ہیں یا نہیں ہیں یہ ان کا نظریہ ہمارا نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی امام غائب پہ بات ہوتی ہے تو ان کے نظریے پہ بات ہوتی ہے، یہ امام مہدی کی ذات پہ بات نہیں ہوتی۔ کوئی یہ نہ سمجھے معاذ اللہ تعالیٰ، اس وجہ سے یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اور صرف حرفوں کا ہیر پھیر ہے، جسٹ چینجنگ دی ورڈنگ۔